محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب، ازواج و ذریات اور قیامت تک آنے والی آپ کی امت اور آپ کے متبعین پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے والدین کی ذمہ داری کے تعلق سے کہ والدین کے اوپر اولاد کی کیا کیا ذمہ داری ہے۔ اکثر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ بچوں کے اوپر والدین کی کیا ذمہ داری ہے۔ اکثر ہم بیانات میں سنتے بھی ہیں کہ والدین کی ذمہ داری اولاد کے اوپر بہت ساری ہے، لیکن وہیں سب سے پہلی ذمہ داری والدین کے اوپر اولاد کی بھی ہے کہ اولاد کو اپنی ایسا ماحول دیں اور ایسی تربیت دیں کہ وہ آگے چل کر اپنے والدین کی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ اکثر شکایات میں سننے میں لوگوں کی بات میں چلتی ہیں جو لوگ دین کی تعلیم اپنی اولاد کو نہیں دیتے اور دینی تعلیم سے ناواقفیت کی بنیاد پر جب اولاد ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اور ان کے ساتھ گالم گلوچ یا ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کرتی ہے، والدین اکثر علماء سے شکایتیں کرتے ہیں کہ آپ ہماری اولاد کو نصیحت کیجئے، آپ ہماری اولاد کو سمجھائیے کہ والدین کے حقوق ادا کریں۔ لیکن چونکہ والدین پہلے سے ہی پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، لاڑ کی وجہ سے ان کو دینی تعلیم نہیں دیتے، تو یہ آخر میں چل کر یہ نوبت پہنچ جاتی ہے کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے والدین کی ذمہ داری کو بتلاتے ہوئے کہ فرمایا جس کے لیے جس کو بھی اولاد نصیب ہو جائے، اولاد چونکہ بہت بڑی قسمت سے ملتی ہے اور اولاد کا مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اولاد سے محروم رہتے ہیں وہ اولاد کی تڑپ کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اولاد نصیب ہو جائے من ولد له ولد فليحسن اسمہ، کہ جس کو اولاد ہو جائے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا اچھا اور بہترین نام رکھا جائے، اور وہ نام اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ناموں سے ملتا جلتا یا صحابیات سے ملتا جلتا یا صحابہ سے ملتا جلتا نام رکھا جائے، اور چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے، تو نام بھی بہترین رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے والدین کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ یہ ہے فَلْيَحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَّبَهُ، ان کو تعلیم دے، ان کو ادب سکھلائے، ان کو دینی تعلیم، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، دونوں تعلیم دلوا سکتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ پہلے دیندار ہو، پھر اس کے بعد جو ہے بچہ کچھ بھی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے یا کوئی اور میدان میں بن سکتا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم فراہم کرے۔ اگر دینی تعلیم نہ ہو لڑکیوں کے اندر، خاص طور پر چونکہ یہاں پر لڑکیوں کے تعلق سے یہ مدرسہ چل رہا ہے اور انہی کی تعلیم کی سب سے زیادہ آج معاشرے میں ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا بھی کہ لڑکی اگر بن جائے دیندار تو معاشرے کو بنا دیتی ہے، نسلوں نسلیں معاشرے کی تیار ہو جاتی ہیں، اور اگر لڑکی بگڑ جائے تو پھر ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ہم سنتے بھی ہیں کہ نکاح کے بعد عورت گھر کو جنت بناتی ہے، جہنم بھی بنا دیتی ہے۔ اگر دیندار عورت ہے، سمجھدار عورت ہے، چاہے شوہر کیسا بھی ہو، شرابی کبابی ہو، جواڑی ہو، اگر اس کے اندر دینداری ہے تو پھر وہ عورت اپنے شرابی شوہر کو دیندار بنا سکتی ہے، اور اگر عورت دیندار نہیں ہے
نیک شوہر ہو اس کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، گھر کو جہنم کا ماحول بنا سکتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم اور دینی ماحول فراہم کریں، ورنہ معاشرے کے حالات سے ہم باخبر ہیں۔ کیا کیا ہمارے معاشرات کے اندر ہماری بچیوں کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آ رہے ہیں، اور ہماری بچیاں کیا کیا کر رہی ہیں، کیا کر گزر رہی ہیں، یہ ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ ہم چونکہ شہر میں رہتے ہیں تو شہر میں دیکھنے کو ماحول بہت زیادہ ملتا ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں، باپ لا کر کالج میں چھوڑتا ہے، اور جیسے ہی باپ ادھر سے گزر گیا بچیاں کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ یہ ماحول اس وجہ سے کہ ان کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کیا کہتا ہے۔ حالانکہ ہماری عورتیں، ہماری بچیاں آج کل مغربی فیشن کو دیکھ کر، مغربی چیزوں کو دیکھ کر ساری توجہ ہماری عورتوں کی ادھر طرف جا رہی ہے کہ فیشن کرنا، بناؤ سنگار، ان کے کپڑے، ان کے ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مغرب کی دل دادا اور جو ہے ان کی طرف اپنا رجحان بنائے رکھی ہے۔ اسلام کو اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کو اپنے لیے قید سمجھ رہی ہے، حالانکہ اسلام ان کے لیے قید نہیں بلکہ ان کو آزادی اور ان کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ اسلام نے جو ان کی حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس سے بڑھ کر کوئی اور مذہب اسلام میں کے علاوہ اور کوئی مذہب عورتوں کی حفاظت کرنے والا آج تک دنیا میں آیا نہیں ہے۔ اور جتنے بھی معاشرے کے اندر آ رہے ہیں آزادی کے نام پر کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیا جائے، یہ نعرہ لگا کر جتنے بھی آ رہے ہیں عورت کو باہر نکالا جائے تو عورت کو یا تو جو ہے لوگوں کے استقبال کے لیے یا پھر جو ہے لوگوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے وہی کام جو گھر کے اندر کرتی ہے تو اس کو قید سمجھا دیا گیا، اور وہی عورت کو باہر لا کر لوگوں کو ہوٹلوں کے اندر، ریسٹورینٹ کے اندر کیا فراہم کر رہے ہیں کہ کھانا فراہم کر رہے ہیں۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بندے کے بال صاف کر رہے ہیں، بندے کے ناخن صاف کر رہے ہیں۔ یہ عورتوں کو آزادی کے نام پر جو ہے غلام بنایا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام جو ہے عورت کو ملکہ، گھر کی شہزادی اور گھر کی رانی بنا کر رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں یہ ترغیب دی ہے، اور اسی لیے شریعت کے اندر جتنے بھی کام باہر کے ہیں مرد کے اوپر ڈالا گیا کہ مرد جو ہے چاہے باہر سے کوئی بھی چیز لانا ہو، باہر کی چیزیں اس کو فراہم کرنا ہو، وہ مرد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی، چاہے ترکاری لانا ہو، چاہے کوئی اور چیزیں لانا ہو، سارا اللہ نے کہا کہ آپ گھر کے اندر اپنی بیوی یا اپنی ماں کو، اپنی بہن کو بٹھائیے اور باہر سے آپ وہ ساری چیزیں فراہم کیجئے تاکہ آپ کی عورت کی، آپ کی ماں بہنوں کی عزت سلامت رہے، محفوظ رہے۔ اور جتنی بھی قربانیاں دیتی ہیں، اگر عورت دیندار ہو جائے تو مرد سے زیادہ اس کے اندر قربانی دینے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور قرآن حدیث کے اندر، کتابوں کے اندر سارے واقعات ہمارے بھرے پڑے ہیں کہ مرد سے زیادہ عورتوں نے ایسی دین کے لیے قربانیاں دی کہ مرد اپنے انگشت، اپنی انگلیاں چباتے رہ گئے کہ عورت ہو کر اتنی بڑی قربانی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر اگر ہم دیکھیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ لے جا کر ایک بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ دیں، جہاں نہ پانی، نہ انسان، نہ کوئی اور چیزیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پر لے جانے کا حکم ہوا، لے جا کر چھوڑ دیا۔ اور جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب انہوں نے ان کی خاموشی دیکھی تو پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ جیسے انہوں نے سر ہلایا، ہاں اللہ کا حکم ہے، انہوں نے ہاتھ فوراً چھوڑ دیا۔ اور ان کو اللہ کے اوپر اتنا یقین، اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس بے آب و گیا وادی کے اندر رہنا پسند کر لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ جس اللہ کا یہ حکم ہے وہ اللہ مجھے زندہ بھوکا نہیں چھوڑے گا اور پانی پلائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت اور حضرت حاجرہ کی وہ تڑپ کہ انہوں نے اپنے بچے کو پیاسا دیکھ کر ادھر سے ادھر جو صفا پہ
اور مروہ کی پہاڑی پر جو دوڑ لگائی تھی، اس دوڑ کا نتیجہ اللہ آج ہم سب ان کے نتیجے کے اندر ان کے صدقے کی بدولت زمزم کا پانی پی رہے ہیں۔ یہ حضرت حاجرہ کی قربانی تھی۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے رسول آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجئے، دین کی تبلیغ کیجئے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ چاہنے والے تھے سب کے سب دشمن بن گئے۔ اللہ کے رسول کو جو صادق کہنے والے تھے، امین کہنے والے تھے، سب کے سب دشمن بن گئے۔ اور ایسے موقع پر جو دل کو دلاسا دینے والی، دل کے درد کو سمجھنے والی، دل کے درد کو سمجھنے والی، آپ کا جو ہے ساتھ دینے والی جو خاتون تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے رہی، دلاسا دیتے رہی۔ لوگ آپ کا دل توڑتے رہے، آپ کے دل کو جوڑتے رہی، آپ کو رلاتے رہے، آپ ان کو تسلی اور دلاسا دیتے رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا۔ اگر اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے صحابیات کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ اگر عورت دیندار بن جائے تو سارے ماحول کے اندر جو ہے دینی تعلیم فراہم ہو جائے گی۔ ایک عورت دیندار بنتی ہے تو ساری نسلیں ایمان کے اندر اور دین کے ماحول میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر عورت بگڑ جائے تو پھر سارا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کی دینداری کی سب سے زیادہ ضرورت آج اس زمانے کے اندر موجود ہے کہ عورتوں کو دیندار بنایا جائے۔ دینی تعلیم کا حاصل کر لینا اصل نہیں بلکہ دیندار بننا اصل ہے۔ کہ دین آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز دینداری کی ایک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہی ہے وہ دینداری۔ دینداری اصل یہ ہے کہ اس کے اندر دین کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ کس موقع پر کیا اللہ چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تقاضا ہے، اور شوہر کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، اولاد کے کیا حقوق ہے، وہ حقوق کو ادا کرنے والی بن جائے۔ یہ دینداری ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی دیندار نہیں ہوتا۔ نماز تو شیطان بھی پڑھتا ہے، نماز تو شیطان نے بھی پڑھا تھا، لیکن اس کے اندر وہ ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق نہیں تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سمجھ کر جو ہے اللہ کے حکم کو مان کر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتا۔ لیکن اس کی دینداری، اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ علم اصل یہ ہے کہ آدمی کو عمل پر لایا جائے۔ علم کی اصل یہ ہے کہ آدمی کو عمل کرنے پر مجبور کر دیا جائے، یہ علم ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پر ہمارا عمل ہو جائے، حدیث پڑھ رہے ہیں حدیث پر ہمارا عمل ہو جائے، اور اسی طریقے سے دین کی جو بھی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان پر ہمارا عمل ہونا ضروری ہے۔ ورنہ اگر علم حاصل کر لیا تو پھر علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں ان کا نقشہ کھینچا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت تو بنی اسرائیل کے بارے میں نازل فرمائے، لیکن ہمارے اوپر بھی یہ من عن صادق آتی ہے کہ جو آدمی علم حاصل کر لے اور علم پر عمل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال گدھے کی سی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گدھا اپنے اوپر بوجھ تو لاد لیتا ہے، اس کے اوپر کتابیں تو آ جاتی ہیں، لیکن وہ آدمی، وہ گدھا جو ہے اس کو علم حاصل نہیں ہوتا، اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جو آدمی دین کا علم حاصل کر لے، قرآن کا علم حاصل کر لے، حدیث کا علم حاصل کر لے، لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو تو وہ آدمی کی مثال اللہ نے فرمایا گدھے کی دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے فضائل اعمال میں بہت پڑھا سنا بھی ہے کہ صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے سورہ بقرہ کو کئی سالوں کے اندر سیکھا ہے۔ حالانکہ آج جب بچہ حفظ کرتا ہے تو بچے کو حفظ جیسے شروع کرتا ہے تو بچہ 1 مہینے کے اندر 1.5 مہینے کے اندر سورہ بقرہ مکمل یاد کر لیتا ہے۔ 1 مہینہ 1.5 مہینے، اور کوئی اگر بچہ اور چالاک ہو تو وہ بچہ جو 1 مہینے کے اندر ہی پورا سورہ بقرہ جو تقریباً 2.5 پارے کے قریب ہے وہ سارا یاد کر لیتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ قرآن سیکھ کے
اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اس کے بعد آگے بڑھتے. یہ صحابہ اکرام کی کیفیت تھی. آج ہمارے اندر بھی، ہمارے گھروں کے اندر بھی مرد کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری پوری کرے، اپنی عورتوں کو دیندار بنائے. والدین ہیں تو والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے. دیندار بنانا اصل ہے، علم دار بنانا اصل نہیں ہے. علم تو حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اتنا فرض ہے جتنا معاشرے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، چاہے کسی بھی عمر کا ہو، چاہے 70 سال کا ہو، چاہے کا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، اس کے لیے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو گھر کا بڑا بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد گھر کا حاکم ہے، گھر کا نگہبان ہے. کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا نگہبان ہے اور اپنے ماتحتوں کا نگہبان ہے، اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. چونکہ مرد کو اللہ نے گھر کا نگہبان، حاکم بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرد سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی بیوی کی ذمہ داری، اس کو تعلیم دی یا نہیں دی. مرد کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دی. اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اور اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کو، ساروں کو دین کی تعلیم دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں تو شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے. بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا کہ اپنی ماتحت جو عورتیں آتی ہیں ان کو دیندار بنایا جائے. اگر دینداری فراہم نہیں کی گئی، یقین مان لیجئے آج جو معاشرے میں ہم بگاڑ دیکھ رہے ہیں، آج سے چند سال بعد اب ہم جائیں گے اور زیادہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور اس وقت ہم لوگ جو ہے کفے افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے مدرسے جو لڑکیوں کے بنائے جاتے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت دی جائے. آج کل معاشرے کے اندر ایک خرابی یہ بھی آ رہی ہے کہ عورتوں کی طرف سے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ہمیں واقعات بھی ملتے ہیں کہ عورتیں کچھ پڑھ لیتی ہیں، کہ دین کا علم حاصل کر لیتی ہیں. حاصل کرنے کے بعد جو ہے چونکہ اسلامی احکامات کی ترتیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ذمے وہ چیزیں نہیں لگائی ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ساری چیزیں اخلاقی اعتبار سے اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر عورتیں، لڑکیاں جب شادی ہو کر جاتی ہیں، شادی ہونے کے بعد اگر اس کے اندر دینداری کا علم ہے تو سب سے پہلے اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ مجھے گھر الگ کر دیجیے، آپ میرے گھر کو الگ کر دیجئے، میں آپ کے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی. اگر اس سے کوئی کہے کہ کیوں نہیں کر سکتی تو سیدھا اسلامی اعتبار سے دلیل سناتی ہے کہ اسلام میں یہ چیزیں فرض نہیں ہے، آپ جو ہے مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے. یقیناً یہ چیزیں نہیں کر سکتی، اسلام کے اندر ایسا حکم ہے، لیکن جہاں اخلاق کے اعتبار سے بات آتی ہے تو عورتوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے. اپنے ساس سسر کی خدمت سمجھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھے، اس لیے کہ اس کے والدین، اپنے شوہر کے والدین اس کے شوہر کی جنت ہیں، اور آپ کی جنت آپ کا شوہر ہے. آپ کا شوہر اگر آپ سے راضی ہوگا آپ جنت کے اندر داخلہ لے سکیں گے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا حدیث کے اندر کہ عورتوں کے اندر 5 صفتیں ہوں گی تو جنت کے اندر داخلہ ہو جائیں گی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو جنت کے اندر عورت کو داخلہ مل جائے گا. اگر شوہر راضی نہیں ہے، چاہے عورت تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے نفل پڑھنے والی ہو، چاہے صدقہ و خیرات کرنے والی ہو، سب کچھ اس کی عبادت اچھی ہو، لیکن شوہر ناراض تو پھر کوئی صورت نہیں ہے اس کو جنت کے داخلے کی. اسی لیے آج کے ماحول کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے عورتوں کو ایسی دینداری تعلیم اور تربیت دیں کہ گھروں کے اندر والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں اور شوہر کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے والدین کی بھی خدمت آپ کریں تاکہ آپ کو دونوں جہاں کے اندر کامیابی حاصل ہو جائے. اگر ایسا ماحول بنے گا تو پھر جو ہے
دین کے اندر، گھر کے اندر جنت کا ماحول بنے گا. ورنہ آج جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، جدائیگی کے واقعات جو پیش آ رہی ہیں وہ پیش نہیں آئیں گی. اگر جدائیگی کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ وہی یہی ہے کہ والدین، بیوی چاہتی ہے کہ میں آپ کے والدین کی خدمت نہیں کروں گی، مجھے گھر کا ماحول الگ فراہم کیا جائے، اور چاہتی ہے کہ میرے گھر والے آ جائیں اور دوسرا شوہر کے گھر والے میرے گھر میں نہ آئے. یہ ان کا آج کے ماحول کے اندر یہ ماحول چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ جو لڑکا اپنے والدین کے ساتھ بچپن سے رہا ہے، بچپن سے اس نے زندگی گزاری ہے، اب چاہتا یہ ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کرے. اب والدین کے ساتھ شادی ہو، اس کی لڑکی کی شادی ہو گئی، اس کی رفیق حیات آ گئی. رفیق حیات کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے قدم بہ قدم اس کے ساتھ دیتی رہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتے رہے. وہ باہر کی ذمہ داری پوری کرے گا، آپ اندر کی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، تو اس سے ماحول گھر کے اندر اچھا بن جائے گا اور سکون کا ماحول بن جائے گا. ورنہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فسادات یہ ساری ہوتی رہیں گی. اسی لیے عورتوں کو دیندار بنانا اور مرد کو بھی دیندار بنانا یہ دونوں کے لیے ضروری ہے. مرد دیندار ہوگا، عورت کو سمجھائے گا، اور چونکہ یہ ساری چیزیں اگر مرد کے اندر دینداری ہے تو مرد جو ہے، عورت چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ضلع الایسر کہ سب سے ٹیڑھی جو پسلی ہے اس پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش کی ہے. اگر ہم اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی. اس لیے مرد اگر دیندار ہوگا وہ جو ہے اپنی بیوی کو کیسے سمجھانا ہے، کس طریقے سے سمجھانا ہے، وہ سمجھا کر اپنی بیوی کو دین کے ماحول میں لائے گا، چاہے عورت کتنی ٹیڑھی کیوں نہ ہو. اگر مرد دیندار ہے، سمجھدار ہے، عورتوں کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دین کے ماحول پر لا کر رکھ دے گا. ایسے بہت سارے واقعات احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عورتیں ٹیڑھی بھی تھیں لیکن ان کو سیدھا بھی کیا گیا ہے. اسی لیے آج ماحول اس بات کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین جو ہے اپنی اولاد کو دیندار بنائے. فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَّبَهُ، پہلے اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کے بعد بہترین تعلیم ادب سکھلایا جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ بَلَغَ فَإِذَا بَلَغَ، جب اور بچہ یا بچی دونوں جو ہے بالغ ہو جائے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ کہ بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی شادی کرا دی جائے. فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اب اللہ کے رسول نے جو بات بیان فرمائی، بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی اور والدین نے ذمہ داری پوری نہیں کی، شادی نہیں کرائی، فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، اگر ان بچہ یا بچی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، وہ سارے گناہ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ پر لاد دی ہے، باپ اس کے ذمہ دار بن جائے گا. اس لیے کہ جب موقع آ جائے، آج کل ماحول دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ ہم جو ہے شادی کے موقع پر کئی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن جو چیز نہیں دیکھتے وہ اصل دینداری نہیں دیکھتے. دینداری کو دیکھنا اصل ہے، اور دینداری کو دیکھنے کے طریقے اسلام نے بھی بتلائے ہیں، شریعت نے بھی بتلائے ہیں، صحابہ اکرام نے بتایا کہ اگر کسی کی دینداری دیکھنا پرکھنا ہو تو اس کا ماحول، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے، صحابہ اکرام نے بھی بتلایا کہ اس کا کیا طریقہ ہے کہ کسی کو دینداری کو دیکھنے کا. وہ ساری چیزیں دیکھا جائے اور ساری چیزوں کے دیکھنے کے بعد جو ہے ہم ماحول ایسا بنائیں کہ اپنی بچی کو دین کی بھی تعلیم دیں. اور اگر ہم بچی کو یا بچے کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے ہیں، شریعت میں کہیں پر بھی منع نہیں ہے کہ بچی کو یا بچے کو دین کی تعلیم نہ دی جائے، بلکہ شریعت اور اسلام یہ کہتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جائے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت ہے بچی بھی دینداری کے اندر، دین کے ساتھ ساتھ اسے دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. بچی کو بھی دنیا کی تعلیم دی جائے، اسے ڈاکٹر بنایا جائے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر ہماری عورتیں جب ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی مستورات کے پاس، کسی لیڈیز کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو معاشرے کے اندر بہت کم
بہت ہی کم جو ہے لیڈیز ڈاکٹر ملتی ہیں جہاں پر ہم اس کو جا کر دکھا سکتے ہیں، ورنہ اکثر مرد ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور بدرچہ مجبوری اکثر لوگ لے کر جاتے بھی ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے اور تقاضا بھی اس زمانے کا یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کو ڈاکٹر بھی بنائیں، ہماری بچی کو کوئی اگر وکیل بنانا چاہتا ہے وکیل بھی بنائے، ڈاکٹر کے ساتھ انجینئر بنانا چاہتا ہے وہ بھی بنائے، لیکن سب سے پہلے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بچی اور بچے کو دیندار بنایا جائے، اور جب بچہ اور بچی دیندار ہوتی ہے اور دینداری کے ساتھ ڈاکٹری کرتے ہیں، دینداری کے ساتھ وکالت کرتے ہیں، دینداری کے ساتھ انجینئرنگ کرتے ہیں، تو یہ بچے جو ہے کبھی مسلمانوں کو اور اسلام کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہیں۔ اسی لیے آج ماحول کی ضرورت ہے، چنانچہ یہ مدرسہ جو قائم ہوا ہے ماشاءاللہ مولانا کی بہت اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہے کہ ان کی ایک سوچ اچھی ہے کہ بچوں کے اندر دینی تعلیم اور دینی تربیت کو عام کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قریب میں تقریباً اکتوبر کے مہینے کے اندر ہمارا دورہ گجرات ہوا تھا، جہاں پر ہم نے جا کر ایک مدرسے بہت سارے لڑکے اور لڑکیوں کے مدرسے دیکھے، لیکن ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہمیں بھی دیکھنے کو ملا، ماشاءاللہ اتنی بہترین تعلیم، دل خوش ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی تعلیم اور اس طریقے کی تربیت آج پورے کرناٹک میں شاید کہیں پر نہیں ہے۔ اتنی بہترین تعلیم اور اتنی بہترین تربیت الحمدللہ اچھے پوری طریقے سے ہمیں وہاں کے محتمم صاحب کی جان پہچان تھی، تو اندر جا کر پورا ماحول دیکھنے کو ملا، پوری چیزیں ہمیں دکھائی گئی کہ بچوں کی تربیت کیا ہے، بچے کپڑے کیسے رکھتے ہیں، بچوں کے لیے سونا کیسا ہوتا ہے، اور وہاں کھانے کی تربیت کیا ہے، گلاس رکھیں تو کیسا رکھنا چاہیے، برتن رکھیں تو کیسا رکھنا چاہیے۔ دل دیکھ کر اتنا خوش ہو گیا، سوچنے میں پڑ گئے اگر ہماری بھی اولاد جانا ہو وہاں پر ہم بھیج دیں بغیر کسی جھجک کے۔ وہاں پر فیس بھی ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ سال کی فیس ہم جو ہے 35,000 لیتے ہیں، لیکن ماحول دیکھنے کے بعد ہمیں لگا کہ 35,000 یہ کم ہے، اگر 35 کے بجائے 50,000 بھی بولتے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اتنا بہترین ماحول، اتنی بہترین جو ہے وہاں پر تربیت اور ساری چیزوں کی تربیت۔ مولانا نے یہی کہا کہ ہم یہاں تربیت ہی ایسی دیتے ہیں کہ بچے اپنے گھر میں اپنے سسرال میں جائیں تو پھر جو ہے وہاں پر لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ ہو بلکہ سکون کا ماحول دیں۔ اور وہاں پر ایک خاص چیز ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ وہ سارے مدرسہ تقریباً 10 ایکڑ کے اندر وہ مدرسہ پھیلا ہوا ہے، اس مدرسے کے اندر کہیں پر بھی عورت کو باہر سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اندر سے بھی کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اندر سے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، باہر سے دیکھنا چاہے تو باہر سے بھی، بالکل ایک سیف جگہ، ایک اچھی جگہ۔ اور وہاں پر ماحول بھی ایسا ہے کہ بچیاں اگر کھیلنا چاہتی ہیں ان کے لیے پارک بھی اندر بنا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اگر آپ حضرات مولانا مفتی صاحب کا ساتھ دیں اور اتنی بڑی جگہ مہیا کر دیں مولانا کے لیے تو یقیناً سمجھ لیجیے کرناٹک کے اندر بھی ہمارا وہ مدرسہ قائم ہو سکتا ہے۔ مولانا کی وہاں پر ہم نے بات کی کہ آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں، ہم بھی وہاں شہر کرناٹک کے اندر جو ہے مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا آپ کے اصول و قواعد ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز انہوں نے جو شرط رکھی وہ یہی چیز کہ آپ 10 ایکڑ کی زمین فراہم کیجیے، مدرسے کا ماحول کیسا بنانا، مدرسے کا اسٹرکچر کیسا بنانا ہے، مدرسے کی بلڈنگ کیسا بنانا، یہ سب ہم پلان دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اگر ہم بھی یہاں پر اپنی بچیوں کو، چنانچہ ایک چیز وہاں پر یہ بھی دیکھنے ملی کہ بچیوں کو تربیت کے لیے روٹی بھی بنائی جاتی ہے، بچوں کو روٹی بنانے کی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، اور بالکل کہا جاتا ہے کہ روٹی ذرا برابر بھی ٹیڑھی نہ ہو، بالکل گول اور سیدھی آئے، ایسے طریقے پر جو ہے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ بچے آگے چل کر اپنی زندگی کے اندر جب جائیں، شادی کر کے جائیں، وہاں پر ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا، ان کو جو ہے برا بھلا کہنے والا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی مدرسہ قائم ہوا، اور مدرسہ قائم ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی، اور وہاں پر دیکھنے کو بھی مل رہی ہیں کہ یہاں پر ماحول کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں، کیا کیا تربیت دی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ حضرات اگر تعاون کریں، آپ حضرات اگر ساتھ دیں تو پھر یقیناً ہمارا شہر کرناٹک، ہمارا جو ہے ریاست کے اندر بھی وہ بڑا مدرسہ قائم ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے ماحول بنا کر جو ہے بچوں کی تربیت دی جا سکتی ہے، اور بچوں خصوصاً لڑکیوں کو دیندار بنایا جا سکتا ہے۔
جب ایک لڑکی یہاں سے دیندار بن کر نکلے گی، وہ جس خاندان میں بھی جائے گی اس خاندان کو نہیں بلکہ 7 نسلوں تک اپنی دینداری کو پہنچائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی یہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو صحیح ماحول، صحیح تحفظ فراہم کرے، اور ان کو دینی ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھالے، دین اسلام کی محبت پیدا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اہلیان شہر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ موقع، وہ خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے گھر کے اندر اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو دیندار بنانے کے لیے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔